إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 8 اگست 2021 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 87 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوگی. سورۃ النساء اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے، کنکلوڈ ہو رہی ہے، اور سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کی جو غلطیاں ہیں ان کی جرائم کی پوری لسٹ ڈسکس ہو رہی ہے. اور یہ لسٹ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ جب تک کسی کی غلطی اس پر ہائی لائٹ نہ کی جائے اس کے لیے اصلاح کا کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صرف پازیٹیو پہلوؤں کو بیان کریں. یہ بالکل منافقت ہے. اسلام میں دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. بلکہ سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. آپ دیکھیں نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی جوڑا ہے. علم اور عمل یہ بھی جوڑا ہے. صرف علم بھی کوئی چیز نہیں جب تک عمل نہ کریں، اور صرف عمل ہی کرتے رہیں اور کسی علم کی بنیاد پہ نہ ہو، وہ بھی گمراہی ہے. دنیا اور آخرت یہ بھی ایک جوڑا ہے. تو ہر چیز جوڑے کی شکل میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیگیٹو چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا تاکہ اصلاح ہو. اب ان پہ فرد جرم عائد کرتے ہوئے ایک اور ان کے جرم کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی گئی مسلمانوں کی کہ جب امتیں بگڑتی ہیں تو ان کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 155 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور یہودیوں پہ جو پھٹکار پڑی وہ بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا عہد توڑ دیا. عہد کیا کیا تھا؟ ہم تورات کو پکڑیں گے، تیرے انبیاء کی پیروی کریں گے، اور یہ سب کچھ اس امت نے بھی توڑا ہوا عہد. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار. اللہ کی آیات کا انکار یہودیوں کا یہ نہیں تھا کہ وہ تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو مسلمان بھی ذرا اپنے اوپر نظر دوڑائیں.
اللہ کی آیات کا کفر عملاً تو وہ بھی کر رہے ہیں. منیبین الیہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، رجوع لاؤ اللہ کی طرف اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی نماز چھوڑنا مشرکانہ عمل ہے. یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 ہے. پھر سورہ صحیح مسلم کے اندر 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو یہ جو عملاً کفر ہے اللہ کی آیات کا، وہ مسلمان بھی کر رہے ہیں. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور تمہارا قتل کرنا اللہ کے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے، ناحق قتل کرنا. اس امت میں انبیاء نہیں آئے، ورنہ یہ کام بھی اس امت نے بڑے پیشن کے ساتھ کیا، جس طرح اگلی امتوں نے بھی کیا. انبیاء کی اولاد قتل کر دی. نبی علیہ السلام کو قبر میں گئے، بمشکل 50 سال ہوئے ہیں اور آپ کا پورا گھر ذبح کر دیا گیا. اور پھر پوری امت میں جب جب کبھی کوئی شخص حق کے لیے آواز اٹھاتا رہا، اس کو ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑا. امام نسائی قتل ہوئے، امام حنیفہ کو زہر دے کے قتل کیا گیا، امام مالک کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، امام احمد بن حنبل کو تکلیف برداشت کرنی پڑی. تو یہ انبیاء کے ریپریزنٹیٹو تھے دنیا میں، چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے. لہٰذا جو نبیوں کے ساتھ ہم نے کرنا تھا نا، ہم نے نبیوں کے جانشینوں کے ساتھ وہی کچھ کیا. حضرت ابوبکر کی ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، حضرت عمر بھی شہید، حضرت عثمان بھی شہید، حضرت علی بھی شہید. 4 ہمارے جو خلفاء ہیں ان میں سے 3 شہید ہوئے ہیں. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور بسبب اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں. بڑے وہ فخر سے کہتے تھے. سورۃ البقرہ میں بھی ہے کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اے نبی تمہاری کوئی بات ہم پہ اثر نہیں کر سکتی. ہم اپنا فرقہ، اپنا گروہ، اپنا عقیدہ کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تمہارے کہنے پہ، یعنی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ آج بھی اسی طرح ہی ہے. وہ کہتے ہیں جی 1000 آیات بھی آپ ہمارے آگے سے گزار دیں، ہم نہیں چھوڑیں گے. پچھلے دنوں الیاس گھمن صاحب کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والا ولی اللہ بچہ بھی اس سے بہتر مدرسے میں پڑھنے والا گنہگار، فاسق اور فاجر ہے. اور ظاہر ہے کہ مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اس کو جسٹیفائی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا میں اس کی آپ کو ریزن دیتا ہوں. کہتے ہیں ریزن یہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کے بچے کو آپ بخاری مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں بتائیں گے تو وہ فوراً رفع الیدین شروع کر دے گا. اتنی سادہ روح ہے وہ، حالانکہ یہ جنتی روح کی نشانی ہے، سمعنا واطعنا. اور کہتے ہیں آپ ہمارے مدرسے کا کوئی ڈھیٹ بچہ لے جائیں، ڈھیٹ میں نے بریکٹ میں کہا ہے، اس سے پورا قرآن بخاری مسلم بھی گزار دیں. یہ میں اس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں. وہ رفع الیدین نہیں شروع کرے گا. رفع الیدین کا تو نے ذکر کیا اس میں باقاعدہ. ظاہر ہے دماغ جو بند کر دی آپ لوگوں نے. تو بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے مدرسوں میں ایسے شاہ دولہ کے چوہے تیار کیے ہیں کہ آپ جو مرضی کریں وہ بات نہیں مانیں گے. خیر وہ تو یہ بات تو نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے مدرسوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو دلیل نہ بھی پتا ہو، ان کو یہ یقین ہوتا ہے اپنے علماء پہ کہ یقیناً اس بات کا کوئی نہ کوئی جواب ہوگا، ہم نے یہ بات نہیں ماننی. تو سر یہی بات اگر دوسرے مسلک کے لوگ بھی سوچ لیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یقیناً ہمارے مسلک کے علماء کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اس کا جواب ہوگا. اور اس سے بھی بڑھ کر اگر قادیانی بھی یہ سوچ لیں کہ ختم نبوت پہ جو آپ دلائل دے رہے ہیں ہمارے مربیوں کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اس کا جواب موجود ہوگا، لہٰذا ہم اس بات کو جو دل کو لگ بھی رہی ہے، دلائل بھی اس کے ٹھیک ہیں، ہم نہیں قبول کریں گے، تو پھر جناب آپ دعوت کا کام کر بیٹھے. تو یہ کس قسم کے ذہن دے رہے ہوتے ہیں. پھر فخریہ بتاتے ہیں وہ. تو یہ یہودیوں والی روش ہے. وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، جو مرضی کرو. تو اللہ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے کفر کرنے کے سبب. یعنی حق قبول دل نے کر لیا تھا لیکن پریکٹیکلی حق پہ چلنا مشکل ہے. ان کے دل نے گواہی دی تو انہوں نے کفر کر دیا، حالانکہ دل نے گواہی دی کہ یہ سچائی ہے. تو اس کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی.
فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے ہاں مگر کوئی چند ایک، کوئی دانے نکل آئے ایسے کہ جو بات قبول کریں، اوورآل ایز اے کمیونٹی ان کے اوپر ہی ہے۔ اور یہی میں کہتا ہوں کہ فرقوں کے جو لوگ ہیں عوام اور خصوصاً ان کے علماء چند ایک بندے کو بات قبول کر لیں گے، ادروائز ان پہ موریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ جتنا انہوں نے دماغ لوگوں کے بند کر دیے ہوئے، مشکل ہے کہ کوئی بندہ بات قبول کرے۔ اور دوسری طرف اگر آپ قرآن کی تعلیمات دیکھیں، سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جہاں پہ نشانیاں گنوائی ہیں نا، مسئلہ نمبر میرا 120 اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے سورۃ الفرقان میں، اللہ کے صحیح اولیاء کی 20 نشانیاں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی اہل ایمان کی یہ بھی بیان کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اللہ کی آیات پر اندھے ہو کر بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، یعنی قرآن کی آیات کو بھی اندھے بہرے ہو کے نہیں مانتے۔ تو مولویوں کے فتوے، بزرگوں کی باتیں، اکابرین کی باتیں، ان کو آپ کس طرح اندھے اور بہرے ہو کے مان سکتے ہیں؟ قرآن کی آیات کو بھی اس طرح نہیں ماننا، بلکہ تفکر کرنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، بغیر ٹک ٹو ٹر نہیں پہنا کہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، اس میں بیان کیا کیا گیا ہے۔